بھی نبی کے معیار پہ آ جائے. یعنی دین جو ہے اپنی مرضی پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، چاہے وہ چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو. یہ اس لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے کہ یہ قربانی اور یہ حج کے اعمال یہ سارے کے سارے ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں، دین جو تمہیں ملا ہے وہ تمہاری عقل کے مطابق نہیں، تمہاری مرضی کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول کے منشا کو پورا کرنے کا نام دین ہے، چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اب ایسے اعمال دیے ہیں کہ سب سمجھ میں نہیں آئیں گے. قربانی، باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ حاجی یہاں سے حج کرنے گیا ہوا ہے اور ہم سب کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ حرم کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. لیکن جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو حاجی سے کہا جاتا ہے حرم چھوڑ دے، مینا چلا جا. اب اگر کوئی صوفی کہے کہ نہیں، میں تو انڈیا سے آیا ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، کئی دعاؤں کے بعد تو سفر قبول ہوا ہے، قرضہ لے کے حج پہ آیا ہوا ہوں، حرم نہیں چھوڑوں گا، یہاں اپنے رب کو مناؤں گا. اگر وہ غلاف خانہ کعبہ کا پکڑ کر 8 ذی الحجہ کو روتا رہے اور کعبے کی دیواروں کے پاس سجدہ کرتا رہے، پھر بھی اسلام کی نگاہ میں وہ عبادت گزار نہیں بلکہ فاسق، فاجر اور بدعتی ہوگا. کیوں؟ اس نے اللہ اس کے رسول کے منشا کے خلاف کیا. کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہاں کوئی عبادت بھی نہیں ہے. مینا میں جا کے کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، 5 نمازیں پڑھو. تو نمازیں تو یہاں حرم میں پڑھتے ہیں، ایک کے بدلے 1,00,000 مل رہے تھے. کہا نہیں کچھ نہیں، جاؤ مینا جاؤ. اگلی تاریخ 9 آ گئی، عرفہ، تو کہاں جاؤ؟ عرفات جاؤ، کھلے میدان میں وہاں چلے جاؤ. کوئی عمل نہیں. خطبہ ہو جائے تو سن لینا، وہاں خطبہ ہوگا سن لینا. جاؤ وہاں پر. میں حرم چھوڑ دوں، طواف چھوڑ دوں، خانہ کعبہ کو چھوڑ دوں؟ کا نہیں. تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ اس کے رسول حکم دے وہ ماننا پڑے گا. اب تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. پھر کہ شام کو مزدلفہ چلے جاؤ، وہاں بھی کچھ عمل نہیں. ہاں، وہاں کے اللہ کا حکم ہے نماز میں تاخیر مت کرو. حکم ہے نا حدیث میں 3 چیزوں کو جلدی ادا کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرو، جوان بیٹی جب جوان ہو جائے اس کا نکاح جلدی کرو، قرض کو جلدی چکایا کرو. کہیں فرمایا گیا جنازہ تیار ہو تو جلدی دفنا دیا کرو. اب وہاں کہا جا رہا ہے کہ ظہر اثر ایک ساتھ پڑھو. وہ سمجھ میں آئے گے؟ یار سفر میں ہو، کوئی عذر ہو جائے وہ الگ بات ہے. بنا مطلب کی ساگے کر دیا کہ ہاں ساگے کرنی پڑتی ہے، پھر آگے ٹھہر، آگے مغرب سے عشاء ساگے کر لیے. یعنی یہ اعمال دے کر ہمارے عقل کا علاج کیا ہے کہ بظاہر چیز اچھی ہی کتنی کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ اس کے رسول نے وہ حد اگر طے نہیں کی ہے تو وہ چیز مردود ہوگی اسلام میں. اگر یہ اصول ہمارے سامنے ہو تو بہت ساری رسومات، خرافات اور بدعات سے ہم بچ سکتے ہیں. لوگوں سے آپ بدعتیں چھوڑنے کو کہتے ہو نا تو لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ مول صاحب اس میں برا کیا ہے؟ تو آپ جمعرات چھوڑ دو، ساتواں چھوڑ دو، تیجا چھوڑ دو، 40واں چھوڑ دو، یہ چنے چھوڑ دو. لوگ کیا جواب دیں گے؟ مول صاحب اس میں برا کیا ہے؟ بچوں کے پیٹ میں جائے گا، کلمے پڑھے جائیں گے، ہم نے کوئی اس کے اوپر جو ہے وندے ماترم پڑھنا ہے. یعنی جواب تو بڑا پیارا ہے، لیکن غلطی کہاں ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ جو فاتحہ دینے کا طریقہ محمد الرسول اللہ، یہ فاتحہ تو قرآن کریم کی صورت ہے جو ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. ایصال ثواب پہنچانے کا جو طریقہ نبی نے بتایا تھا اس سے ہٹ کر تم نے خود اپنا طے کر لیا، اس لیے اسلام میں یہ برا ہو گیا کہ مغرب آج 3 رکعت تو سیٹی کو نہیں ہوا مارے، کدے سفر میں جاوا جد آدھی کو نہیں ہوا ہے، آج کے بعد میں 4 پڑھوں گا. مول صاحب میں برو کیے ہوئے ہو، 2 سجدہ زیادہ ہو سی، 1 رکوع زیادہ ہو سی، قرآن کی تلاوت زیادہ ہو سی، تسبیح زیادہ ہو سی. نہیں، تو مردود ہے، بدعتی ہے. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کے خلاف کر رہا ہے. کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سے ہٹ کے کرو گے تو وہ کام بظاہر نیک عمل ہو، اس کے فضائل بھی حدیثوں میں موجود ہوں، تب بھی وہ مردود قرار دے دیا جائے گا. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے. ہماری عقل کا علاج کیا ہے. بھائی عقل میں آئے یا نہ آئے ماننا پڑے گا. قرآن کریم میں بعض ایسے واقعات لے آئے جو بالکل عقل کے خلاف. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ دھرتی پر علم کس کے پاس ہے؟